سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تمام امت مسلمہ کو یہ جاننا ضروری ہے۔ آج عمر ڈھل گئی ہے، بچپن سے جوان ہوئے، جوان سے بڑھاپا چھا گیا ہے، لیکن اسلام کی بنیاد کیا ہے اچھے اچھے لوگوں کو معلوم نہیں رہتا۔ اگر دنیا کی باتیں پوچھے فٹافٹ زبان سے نکلتی ہے، ایک دوسرے کے متعلق پوچھے دوسرے کی غیبت فٹافٹ بیان کرتے ہیں، فلاں کے اندر کیا عیوب چھپا ہوا ہے اس کو بیان کرنے میں زبان پر بریک نہیں لگتی، تسلسل کے ساتھ فراوانی کے ساتھ فٹافٹ نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر پوچھ لیا جائے کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے، اسلام کا کھوٹا کتنے چیزوں پر ہے، اسلام کا خیمہ کتنے ستونوں پر قائم و دائم ہے، تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ آج ہمارے مسلمانوں کا اور مسلمانوں کے نوجوانوں کا حال بن چکا ہے۔ غور کیجئے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اگر اس میں سے کسی ایک کا بھی انسان انکار کر دے، کسی ایک کو نہ مانے، تو مسلمان ہو نہیں سکتا، چاہے اس کی عمر قیامت کے صبح تک ہو جائے، لیکن ان 5 میں سے کسی کا انکار کر دے وہ مسلمان کہلانے کا لائق نہیں ہوگا۔ نہ تو خدا کے نزدیک وہ مسلمان کہلائے گا، نہ فرشتوں کے نزدیک وہ مسلمان کہلائے گا، نہ آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ کے نزدیک وہ مسلمان کہلائے گا، نہ تو وہ کسی مسلمان کے نزدیک، کسی اولیاء اکرام کے نزدیک وہ مسلمان کہنے کے لائق رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بنیادی جو چیز ہے اسلام کا، اس کے اندر کھوٹ ہے، اس کے اندر کزی ہے، اس کے اندر نصیب و فراش نہیں ہے، بلکہ اتنا خرابی ہے کہ وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور سب سے پہلے نمبر آتا ہے کلمہ کا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر بچہ جب پیدا ہو جائے، بولنا اسٹارٹ کرے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے کلمہ طیبہ سکھائے، کلمہ طیبہ کی بات، الفاظات کو دہرائے بچوں کے سامنے، کیونکہ چھوٹا بچہ اگر بول نہ پائے تو آپ بار بار ان کلمات کو اپنے معصوم بچوں کے سامنے پڑھیں، تاکہ بچوں کا رجحان اس طرف آئے اور بچہ خود بخود پڑھنا اسٹارٹ کر دے۔ اور یہ دیکھا گیا ہے، یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک معصوم بچہ ہے جو ابھی بات اسٹارٹ کیا ہے، آپ اس کے سامنے کوئی چیز بولیں، 2 دن بولے، 4 دن بولے، تو 5واں 6ٹھے دن میں وہ بچہ خود بخود اس کا نقل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے حکم دیا کہ جب بچہ بات کرنا اسٹارٹ کرے تو سب سے پہلا تعلیم ماں باپ کے ذمہ ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلا کلمہ بچوں کے زبان سے جو ادا کروائے جائے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب سے پہلے جب بچہ بات کرنا شروع کرے تو اس کو سکھایا جائے۔ یہ اسلام کا پہلا رکن ہے، یہ اسلام کا پہلا کھوٹا ہے۔ اس وجہ سے شریعت مطہرہ نے اپنے معصوم بچوں کی تربیت اس حساب سے کرنے کا حکم دیا کہ جب بچے کے زبان سے پہلا الفاظ نکلے تو وہ کلمہ طیبہ نکلے۔ دوسری چیز، پہلا کلمہ، دوسرا نماز ہے۔ نماز بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اس کی بہت سارے فضیلتیں ہیں۔ میں نے ایک حدیث گزشتہ جمعہ کو بھی بتا دیا تھا، اب اس کے بارے میں بیان نہیں کروں گا۔ ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں روایتیں آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کے جو ہے حدیث کتب کے اندر موجود ہیں، اور قرآن پاک کے اندر تقریباً 700 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ 1-2 مقامات پر نہیں، 700 مقامات پر اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ترغیب دی ہے، نماز کا حکم جو ہے نماز کو قائم کرنے کا ترغیب دیا ہے، حکم دیا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ کتنے نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہم سب کے آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم سب کے نگاہوں کے سامنے ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں لیکن مسجد فل نہیں ہو رہی ہے، سب 4-5 سب بچے ہیں، وہ بھی خالی کی خالی رہ جا رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے، یہ ہماری شریعت سے تعلق کی کمزوری ہے، یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ سے رشتے کی کمزوری کی بنیاد ہے کہ آج جمعہ کے دن بھی ہماری مسجدیں بھر نہیں رہی ہے، ہماری مسجدیں خالی کی خالی رہ رہی ہے، ہماری مسجدیں چیخ چیخ کر آواز دے رہی ہے کہ امت محمدیہ کہاں چلے گئے ہو؟ میں
ہوں، آؤ میرے اندر سر کو جھکا لو، میرے اندر اپنے جبین نیاز کو خم کر دو، کل جب ملک الموت تمہارے سر پر آئے گا، تمہارا روح نکالنے کے لیے آئے گا۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ ملک الموت جب روح نکالنے آتا ہے سب سے پہلے مساجد کو جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ فلاں بندہ کا تعلق تیرے سے کیسا ہے؟ اگر مسجد کہہ دیتی ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے، ان کا آنا جانا ہم سے جڑا ہوا ہے، میرا رشتہ ان سے منحصر ہے، میرا رشتہ ان سے جڑا ہوا ہے، خدا کی قسم جب مسجد یہ گواہی دے دے گا تو آپ کی روح اتنا آسانی کے ساتھ نکل جائے گا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا رشتہ مسجد سے جڑا ہوا نہیں ہے تو آپ کی روح اس طریقے سے قبض ہوگا جس طریقے سے ایک مخمل کا کپڑا ہو۔ روایت کے اندر آقا مدنی نے فرمایا ایک مخمل کا کپڑا ہو اور اس کو بیری کے درخت پر پھینک دو اور پھر اس کپڑے کو کھینچو، کس طریقے سے کپڑے کا ریزہ ریزہ نکل جائے گا، تاگا تاگا الگ ہو جائے گا، اسی طریقے سے جب بے نمازی کا روح نکالا جائے گا تو اس کے جسم سے کوٹ کوٹ کر روح نکالی جائے گی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ۔ تیسرا روزہ اس لیے آتا ہے کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں شریعت مطہرہ کے ابتدا کی اسلام کی بنیاد کی جو 3 چیزیں ہیں، یہ امیر، غریب، فقیر، مسکین، بھوکا رہنے والا، ایک ٹائم کھانے والا، دن میں 3 ٹائم کھانے والا، ہر ایک کوئی یہ 3 کام کر سکتا ہے۔ کلمہ بھی پڑھ سکتا ہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ یہ 3 کام مسلمانوں کے نچلے سے نچلے طبقہ سے لے کر بلند سے بلند طبقہ کے تمام لوگ یہ 3 کام ایک ساتھ کر سکتے ہیں، اور باقی کی 2 کاموں کے اندر جو ہے بعض لوگ کر سکتے ہیں اور بعض لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ 3 کام ہر ایک امت مسلمہ کر سکتا ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ ہے روزہ، اور چوتھے نمبر پہ ہے صدقہ۔ صدقہ ہر ایک مسلمان نہیں کر سکتا ہے، جس کے پاس اللہ نے اتنی مالیت دی ہے، جو مال نصاب کو پہنچ چکا ہے تو اس کے اوپر صدقہ کرنا واجب ہے اور صدقہ نکالنا ضروری ہے۔ اگر نہیں نکالے گا تو وہ شخص گنہگار ہوگا، اور عنقریب ہی روایت کے اندر آتا ہے کہ جس کو اللہ نے مال نصاب دیا ہے اور اس کے باوجود بھی اگر وہ صدقہ نہ نکالے، زکوٰۃ نہ نکالے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو ختم کر دیں گے، لیکن اس کو اس کا احساس نہیں ہوگا۔ اور 5ویں نمبر پہ ہے حج۔ حج ہر ایک مسلمان نہیں کر سکتا ہے۔ مسلمانوں میں سے 50% مسلمان زکوٰۃ کو ادا کر سکتا ہے، لیکن 50% مسلمان حج نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں میں سے صرف 20 یا 30% مسلمان ایسے ہیں یا 20% ایسے ہیں جو حج کرنے کے لائق ہیں، جن کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، جو حج کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے حج بھی ہر ایک مسلمان پر فرض نہیں ہے، بلکہ جو مال نصاب کو پہنچ چکا ہے ان کے اوپر عمر بھر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ یہ اسلام کے 5 رکن ہیں۔ اگر ان 5 میں سے انسان کسی کا انکار کر دے وہ مسلمان کہلانے کا لائق نہیں ہوگا۔ لیکن آج اس دور جدید کے اندر بہت سارے لوگ زکوٰۃ کا منکر ہو چکے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے سے ڈرتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا، کہ زکوٰۃ ادا کروں گا تو مال گھٹ جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی بندہ میرے راستے میں خرچ کرے گا تو میں اس کو مال کو 2 چند کر کے دوں گا۔ 2 چند یعنی ایک خرچ کرے گا تو اس کا 4 گنا ملے گا۔ اور ایک روایت قرآن ایک آیت کے اندر ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 1 روپے اگر اخلاص کے ساتھ خدا کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کو 1 کو 10 سے اور پھر 10 کو 7 سے 700 گنا تک پہنچا دوں گا۔ یعنی 1 روپے خرچ کرنے کے جو ہے ثواب جو ہے میں 700 روپے خرچ کرنے کے برابر عطا کروں گا۔ یہ تفسیر خود اللہ فرماتے ہیں۔ بہر تو کیف میں اس کی تفسیر میں نہیں جاتا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چلتا ہے، اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیادی چیز یہ رمضان کا روزہ ہے۔ روزہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، اور روزہ شروع ہوتا ہے کب؟
چاند جب دیکھ لی جاتی ہے رمضان المبارک کے، اس کے بعد سحر کھایا جاتا ہے، سحر سے روزہ کا آغاز ہوتا ہے، سحر کھانے سے روزہ کی شروعات ہوتی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے، میں نے ابھی خطبے کے اندر ایک حدیث پڑھی ہے، طبرانی شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت بھیجتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کھانے والوں پر۔ کس کے اوپر؟ سحری کھانے والوں پر۔ اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے سے پہلے جس کھانے کو ہم سحر کرتے ہیں، جس کھانے کا نام ہم سحری دیتے ہیں، اس کھانے کو جب ہم کھاتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحر کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر ہے، ایک روایت کے اندر ہے کہ جب انسان سحر کھاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان سحر کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے سحر کھانے والوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں، سحر کھانے والوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ کسی روایت میں اللہ رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، کسی روایت میں اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ درود کا مطلب، خدا کی رحمت کا مطلب یہ ہے کہ خدا رحمت بھیجتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سحری کھانے والوں کے اوپر جو ہے رحمت کاملہ عطا فرماتے ہیں، اپنی خصوصی رحمت سحری کھانے والوں کے اوپر نازل فرماتے ہیں۔ اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے جو ہے سحر کھانے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، فرشتے سحر کھانے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے کہ روزہ رکھنے سے پہلے جس کھانے کو ہم کھاتے ہیں، جسے ہم سحر کھاتے ہیں، اس سحر کھانے پر فرشتے ہمارے واسطے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ درود بھیج رہے ہیں، رحمت بھیج رہے ہیں۔ یہ انعام، یہ اکرام ان پچھلے امتوں میں سے کسی کو نہیں دیا گیا کہ سحر کھاؤ گے تو ایسی فضیلتیں ہوگی، بلکہ پچھلی امتوں پر سحر کا رواج ہی نہیں تھا، بلکہ خود شریعت مطہرہ کے اندر جب روزے کی فرضیت ہوئی تھی اس وقت سحر کھانے کا رواج نہیں تھا، اس وقت مغرب کے بعد عشاء سے پہلے پہلے سحر کھا لیا جاتا تھا، اور وہی حکم تھا جیسا کہ پہلے کی قوموں کے اوپر تھی۔ لیکن جب مسلمانوں کے اوپر دشواریاں ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے چینجنگ کر دیا، تبدیلی کر دیا، اور نبی کو حکم دیا کہ اب سے اس احکام میں چینجنگ ہو رہا ہے، تبدیلی ہو رہا ہے۔ اب روزہ رکھنے کے لیے رات کے آخری حصے میں سحر کرنے کا حکم مسلمانوں کو دیتا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ ایک روایت کے اندر ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر کھانے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا عرباض آؤ یہ برکت کی غذا کھا لو، فرمایا عرباض آؤ مبارک غذا کھا لو۔ اللہ کے نبی نے سحر کو مبارک غذا قرار دیا ہے، لیکن آج ان کی امت سحر کھانے سے گریز کرتی ہے، سحر کھانے سے کنارہ کشی اختیار کرتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، ایک روایت کے اندر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحر کھانے میں سب سے بہترین غذا سحر کے اندر کھجور کھانا ہے، سب سے بہترین غذا سحر کے اندر کھانا کھجور کا کھانا ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 کھانوں کا اللہ رب العزت حساب نہیں لے گا۔ دنیا کے اندر ہم جتنے بھی کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، گٹکے کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، لسی پیتے ہیں، لڈوس کھاتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، لسی پیتے ہیں، جوس پیتے ہیں، جتنے بھی طریقے کی غذا کو ہم پیئیں یا کھائیں، کل قیامت کے
کے دن اللہ رب العزت ہر ایک کھانے کا حساب لے گا، لیکن 3 کھانوں کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں لے گا۔ 3 کھانوں کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 شخصوں کے کھانے کا حساب اللہ رب العزت نہیں لے گا، بشرطے کہ حدیث کے اندر قید لگایا آگے، بشرطے کہ وہ کھانا حلال کمائی کا ہو، بشرطے کہ وہ کھانا حلال کمائی کا ہو۔ اگر وہ کھانا حلال کمائی کا ہے تو ان کھانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ حساب نہیں لیں گا۔ پہلا کھانا کیا ہے؟ روزے دار کا کھانا۔ روزے دار کا کھانا، روزے دار کا کھانا کیا ہے؟ روزے دار کا کھانا سحری ہے، روزے دار کا کھانا افطار ہے۔ جب افطار کرتا ہے اس وقت حلال کمائی سے افطار کرے تو اس کی بہت شمار فضیلتیں روایت کے اندر آئی ہے۔ اس پہلا ہے کہ روزے دار کا کھانا، کہ روزہ دار جب کھانا کھائے گا اللہ کے نبی فرماتے کہ اس کے کھانے کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ دوسرا ہے سحر کھانے والا، جو شخص سحر کا کھانا کھائے، سحر کا کھانے کا حساب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں لے گا۔ تیسرا، سرحد اسلام کی حفاظت کے لیے گھوڑا باندھنے والا، یعنی سرحد اسلام کے لیے لڑنے کے لیے، سرحد اسلام کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہوں، اس دوران رک کر گھوڑا باندھ کر کھانا کھائے تو اس کے واسطے بھی، ان کے بھی کھانے کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں لیں گے۔ یہ 3 ایسے کھانے ہیں جن کے حساب اللہ نہیں لیں گے، لیکن آج ہم یہی 3 کھانا کھانے میں گریز کر رہے ہیں، دور کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں اور بہانے لگاتے ہیں کہ آنکھیں نہیں کھلتی ہے، جگنا نہیں ہوتا ہے، دین میں بھاری کام کر رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی جو کام ہے صحابہ اکرام کی کام سے آپ کا کام بہت تھوڑا اور کم ہے۔ صحابہ اکرام رمضان المبارک کے مہینے میں غزوہ بدر میں جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے گئے تھے، اور ایسی ریتیلی زمین تھی، تاریخ کے اندر آیا ہے کہ پاؤں گھٹنے تک پاؤں دھنستے تھے، اتنا ریت تھا، لیکن اس کے باوجود بھی روزہ رکھ کر کے اسلام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسلام کے خاطر، خدا کے خاطر، رسول کے خاطر انہوں نے جہاد کیا اور شریعت کو سرنگو ہونے نہیں دیا۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے کھیت کے بہانے، روزی کے بہانے، مزدوری کے بہانے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں اور سحر کو چھوڑ دیتے ہیں، اور سحر کو تو سحر۔ اور ہمارے ہاں ایسے ہیں کہ افطار کھانے کے لیے بھی روزدار نہیں ہوتا، تیار نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، سوچنے کی بات ہے، میں نے ابھی کچھ دن پہلے بتایا تھا، گزشتہ سال رمضان میں ہوگا، اس سے پہلے ہوگا، کہ اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، شریعت اس کے لیے ایک ترتیب، ایک سجھاؤ دیا ہے۔ ہماری شریعت اپنی امت کو، ہمارے نبی نے یوں ہی بیچارہ نہیں چھوڑ دیا کہ ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھائیں۔ ہمارے نبی نے اپنے امت کے لیے چھوٹی سی چھوٹی، بڑی سی بڑی تمام مسائل کا حل نکال کر دنیا سے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حل نکالا کہ اگر کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے تم سے روزہ نہیں ہو سکتا ہے تو کھانے پینے میں احتیاط کرو، کھانے پینے میں احتیاط کرو۔ اور نبی نے احتیاط کا درجہ یہاں تک بتایا کہ اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، گھر کے اندر بھی کھانا کھاؤ، گھر میں چھپ کر کھاؤ کہ گھر کے معصوم بچے تمہیں کھانا کھاتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہے، روزہ نہیں رکھ پاتے تو گھر پہ گھر چورستے میں بیٹھ کر آرام سے چائے کی چسکیاں لیتے تاکہ 4 لوگوں دیکھیں اور دعائیں دیں گے۔ میرے بھائیو، یاد رکھیے، روایت کے اندر آتا ہے، غالباً حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے کسی روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا یا پیا تو ایک فرشتے اس کھانے والے پینے والے شخص کے لیے بد دعا کرتا رہتا ہے، لعنتیں بھیجتا رہتا ہے۔ اب بتائیے، جب فرشتہ کسی کے اوپر لعنت بھیجے تو اس کا دنیا کیسا ہوگا اور آخرت کیسا ہوگا؟ اس کا تو دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ کہنے کا غرض یہ ہے کہ اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ گھر کے اندر
چھپ کر کے کھائیں تاکہ گھر کے معصوم بچے آپ کو نہ دیکھ سکیں۔ معصوم بچے نہ دیکھنے کی ترکیب شریعت اس طرح بتائی ہے کہ ایک معصوم بچہ جو ہوتا ہے نا، معصوم بچے سے جو بھی بات پوچھا جائے وہ بچہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر وہ بچہ آپ کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ لے تو اگر کوئی پوچھے تمہارا ابا روزہ ہے تو بچہ کیا بولے گا؟ میرا ابو ابھی گھر میں گھر بند کر کو کھا رہے تھے میرا پپا۔ بچہ کیا بولے گا؟ میرا پپا گھر بند کر کو چھپ کو کھا رہے تھے پلنگ کے نیچے، پلنگ کے بازو میں چھپ کو کھا رہے تھے، کوئی نہیں دیکھنا بول کر۔ اس وجہ سے شریعت نے کہا کہ بچوں سے بھی بچ کر کے کھانا کھائیں تاکہ وہ بچہ آپ کے عیوب کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرے، آپ کی عزت کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے، اس کی وجہ سے آپ کے پرتیک لوگوں کو بدگمانی ہوگی۔ شریعت اتنا احتیاط کرنے کا حکم دے دیا ہے، لیکن آج ہم ہیں کہ شریعت کے روح کو، شریعت کے چہرے کو، شریعت کے مطابق شریعت کے تمام احکامات کو توڑ کر کے بالکل نیڈر ہو کر کے کھاتے پیتے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ نیڈر ہو کے کھائیں، میں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یا گاؤں کا کوئی مسلمان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن خدا کے سامنے تو آپ کا ایسا بگڑے گا، ایسا بگڑے گا، ایسا بگڑے گا، اس وقت اگر توبہ کرنا چاہے تو فرشتے توبہ کو بھی نہیں سنیں گے، کیونکہ وہاں پر خدا کا حکم ہوگا، حکم ہوتے ہی قانون لاگو ہو جائے گا، وہاں پر توبہ کا موقع نہیں، نہ تو روزہ کا موقع، نہ تو نماز کا موقع، نہ تو تسبیحات کا موقع، کسی چیز کا موقع نہیں ملے گا۔ اسی وجہ سے آنکھ بند ہونے سے پہلے آنکھ کھلا رہتے ہوئے اپنے زندگی کو شریعت کے مطابق کھول کر گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر شریعت سے زندگی بند کر کے گزاریں گے تو آنکھ بند ہونے کے بعد بھی زندگی کا وہ حصہ آپ کا بند ہی رہ جائے گا، پھر کیا ہوگا قبر میں خدا جانے گا، آپ جانیں گے، اس کے بارے میں نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی ایمان کے ساتھ دنیا میں ثابت قدم رکھے اور موت کے وقت کلمہ طیبہ ہم سب کی زبان سے جاری فرمائے، اور بچے ہوئے جو 26 روزے ہیں ان روزوں کو ہم سب کو مکمل طور پر رکھنے کی جو ہے کوشش کریں، اور اللہ توفیق بھی دے، اور خاص طور سے سحر کھانے کی ہم سب کو پابندی کے ساتھ توفیق دے۔